إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمارے یہاں پر قیامت کی علامات کا ذکر چل رہا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا باتیں پیش آئیں گی، اور ان علامات کے ذریعے سے دو باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ قیامت سے پہلے کے حالات اور واقعات، بلکہ قیامت سے پہلے کا معاشرہ کیسا ہوگا، دنیا میں کیا بڑی بڑی چیزیں پیش آئیں گی، یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اسی طرح کچھ علامات اس طرح کی ہیں کہ جو علامات عمل کے قبیل سے ہیں، یعنی وہ جو علامات قیامت بیان کی گئی ان سے بچنے کی اور اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی علامتیں ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کچھ علامات ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو وہ تو ہو کر رہنے والی ہیں، البتہ ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا پہلے سے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور دوسری علامات وہ ہیں کہ جن کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے، عمل سے اس کا تعلق ہے، تو ظاہر ہے کہ جو برائیاں ہوں گی ان سے بچنا ہے، ان سے اپنے آپ کو اور معاشرے کو بچانا ہے۔ تو 32 علامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ 33ویں علامت بعض روایتوں میں یہ بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے دنیا میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، دنیا میں بہت زیادہ زلزلے ہوں گے، اسی طرح زمینیں ہل جائیں گی اپنے اصلی جگہ سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا زمینیں دھنس جائیں گی، تو دھنسنے کے واقعات اور زلزلے کے واقعات یہ کثرت سے پیش آئیں گے۔ اب اس میں جو زلزلہ ہے، ایک تو قیامت سے عین پہلے کا زلزلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا میں بھونچال آ جائے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس زلزلے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ ایسا بھونچال آ جائے گا پوری زمین میں کہ زمین اپنے اندر کی تمام دفینے اور خزانے باہر نکال دے گی۔ انسان خود تعجب سے کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ زمین کہے گی کہ مجھے اپنے رب کا حکم ہوا ہے اسی طرح کرنے کا، تو اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اور پھر اس موقع پر ظاہر ہے کہ میدان حشر قائم ہوگا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ذرہ برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر خیر اور اچھائی کا کام کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور برائی اور شر کا کام کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تو قیامت کا زلزلہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو، تمام انسانوں، ڈرو اس رب سے کہ جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہیں روزی روٹی اور تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بڑا سخت ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ اور اس وقت کی کیفیت بتائی کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ تو اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دے گی، حالانکہ ایسا کبھی ہوتا ہے۔ حمل والی عورتیں اپنے حمل گرا دے گی دہشت کے مارے، اور لوگ ایسے بھاگیں گے، ایسے منتشر ہوں گے جیسے کہ نشے میں ہو۔ وما ہم بسکارى، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے،
اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ لوگ نشے میں نظر آ جائیں گے، تو یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اس زلزلے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کیا اس سے پہلے بھی زلزلے آئیں گے؟ تو فرمایا ہاں، بعض روایتوں کے مطابق یہ کہ چند سال ایسے آئیں گے کہ جس میں ہر سال کوئی بڑا زلزلہ دنیا میں واقع ہوگا۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں ہر سال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا زلزلہ، ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو چند سال قیامت سے پہلے کے ایسے ہوں گے کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ یہ جو زلزلوں کی کثرت ہوگی، کہ یہ زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، یہ کیوں ہوگی، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ ایک تو ظاہری اسباب کے طور پر دنیا والے بتاتے ہیں کہ بھئی دنیا کی زمین کی پرتیں ہل جاتی ہے یا ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہے، یا مختلف اسباب اس کے بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بے جان مائننگ کی جاتی ہے، زمینوں کی کھدائی اور یہ تمام چیزیں، یہ ظاہری اسباب میں سے ہیں۔ قرآن نے ہمیں اس کے اصلی اسباب بتائے ہیں۔ ان ظاہری اسباب سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اصلی اسباب، اس لیے کہ ساری زمین کی پرتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین کی پرتیں اپنی مرضی سے نہیں ہلتی ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ٹکراتی ہیں، لاوا اپنی مرضی سے نہیں ابلتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے امر کے اور اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو اتنا بڑا زلزلہ کیسے آ سکتا ہے بغیر اللہ کی مرضی کے؟ تو اللہ نے اس کے اصلی اسباب بتائے ہیں۔ چنانچہ پچھلی قوموں کے بارے میں بھی بتایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ پچھلی قومیں جو آئی جب انہوں نے گناہ کیے، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور ایک آدھ مرتبہ دو مرتبہ کی نافرمانی نہیں بلکہ یہ اللہ کی بغاوت پر اتر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی 4 سزائیں بیان کی ہے کہ ہم نے پھر ان کو سزائیں دی۔ کیسے دی؟ کبھی کسی کے اوپر طوفان کو چلا دیا کہ طوفان سے پوری پوری قوم اور پوری پوری بستیاں ہلاک ہو گئی، اور 7 دن تک طوفانی ہوائیں چلتی رہی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کہیں کسی کے بارے میں بتایا کہ ہم نے جو ہے چیخ کے ذریعے سے، آواز کے عذاب سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ کہیں پر بتایا کہ ہم نے کسی کو عذاب دیا پانی میں غرق کر کے، فرعون کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح کسی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو دھسا دیا، زلزلے آ گئے، ان کی وجہ سے ہم نے اس قوم پر عذاب دیا۔ بتایا چلا کہ زلزلوں کی کثرت جو ہوتی ہے وہ اللہ سے بغاوت اور اللہ سے دوری کا اور گناہوں کی کثرت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی بات ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے کہ ایک روایت میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی آخر الامت خسف ومسخ وقذف، کہ میری امت کے اخیر زمانے میں ایسا ہوگا، زلزلے آئیں گے، پتھر برسائے جائیں گے اور زمینیں دھس جائیں گی، ایسا ہوگا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کہ کیا یہ عذاب اس وقت آئیں گے جبکہ ہمارے درمیان کوئی نیک لوگ نہیں ہوں گے، یعنی نیک لوگ ختم ہو جائیں گے تب اس طرح کے عذاب آئیں گے، یا نیک لوگوں کی موجودگی میں، علماء صلحاء اللہ والے بزرگان دین، ان کی موجودگی میں بھی عذاب ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، ان کی موجودگی میں بھی عذاب آئے گا۔ کب؟ اذا کثر الخبث، کہ جب جو ہے نافرمانیاں بالکل حد سے بڑھ جائے گی، اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے گی اور بغاوت کے درجے میں ہو جائے گی، تو پھر چاہے تمہارے درمیان علماء ہو، صلحاء ہو اور اللہ والے ہوں، تب بھی اس طرح کے عذابات تم پر آئیں گے۔ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ نافرمانی کے بڑھ جانے کی وجہ سے، کون سی نافرمانی اس کو نہیں بتایا، مطلق فرمایا کہ نافرمانی کے بڑھ جانے کی وجہ سے عذابات کے آنے کا امکان ہے۔ ایک اور روایت میں بڑی عجیب بات فرمائی کہ ایک صحابی نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا۔
تو اس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ اذا کثر الزنا تزلزلت الارض، کہ جب زناکاری عام ہو جائے گی تو پھر اس کے نتیجے میں زلزلے عام ہو جائیں گے۔ جب زناکاری عام ہوگی تو پھر دنیا میں زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ یہ حقیقی اسباب ہیں، یہ زلزلے آنے کے اصلی وجوہات ہے کہ اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ آج دنیا والوں کو یہ نہیں پتا ہے، ایمان والوں کو یہ پتا ہے۔ دنیا والے تو یہی کہتے ہیں پرتیں ہل جاتی ہے اس لیے زلزلے آتے ہیں۔ بھائی وہ پرتیں کیوں ہلتی ہے، ان کو ہلانے والا کون؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے زلزلے اور اس طرح کی تمام چیزیں قیامت سے پہلے زیادہ کیوں آئیں گے، اس کی ایک حکمت بھی بتائی۔ وجوہات تو یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو اور انسانوں کو بھی، تمام انسانوں کو یہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ بڑے عذاب میں داخل ہونے سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بندے، اس لیے کہ عام طور سے جب انسان آسائش میں ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، عیش میں ہوتا ہے تو اللہ کی یاد کم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی جھٹکا لگتا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی اس طرح کی آفتیں آتی ہیں، تو پھر جو ہے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے ان واقعات اور عذاب، چھوٹا آخرت کے مقابلے میں چھوٹا، ورنہ دنیا میں تو ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، بنے بنائے گھر اور جو ہے آبادیاں اور بستیاں اجڑ جاتی ہیں، لیکن یہ چھوٹا نقصان ہے آخرت کے نقصان کے مقابلے میں۔ تو اتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ چیز بتائی گئی کہ یہ ایسا ہوگا قیامت سے پہلے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی بغاوت سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور خاص طور سے یہ جو بڑے گناہ بتائے گئے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان عذابات سے صرف ایمان والوں کی نہیں بلکہ انسانیت کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا انسانیت کی حفاظت کا فارمولا ایمان والوں کے پاس ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ایمان والوں کو ہی پتہ نہیں، یا ایمان والے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی، مغرب کی دیکھا دیکھی، انہی کے پیچھے دوڑنے میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی سمجھ عطا فرما دے۔